اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی خیریت آفس ہو گئے. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ شادی کے مسائل چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں. آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ شادی کے موقع پر ڈف بجانا، گانے بجانا اور گنگنانا کیسا ہے. سوال پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. چلتے ہیں اپنا سوال و جواب کی طرح. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کے موقع پر دف بجانا اور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیسا ہے؟ سوال. محترم مولانا صاحب، آپ کے فروری رسالہ بینات میں سب سے پہلا موضوع سیرت کانفرنس تھا. اس میں آپ نے سر، راگ، ڈھول یا ساز ترنم کے ساتھ حمد و نعت یا قوالی پیش کرنے پر اعتراض کیا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے موقع پر شادی پر گانے بجانے کی اجازت دی تھی. اور پھر نعتیہ قوالی کا ذکر آتا ہے تو جب رسول پاک ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں کی بچیوں نے دف ساز بجا کر آپ کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا، تو وہاں آپ نے اس کی ممانعت نہیں کی. آپ مجھے شریعت محمدی کی روح سے بتلائیں کہ قوالی کہاں تک جائز ہے اور جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے دلائل کیا ہیں؟ بے شک باقی گانے بجانے اور بجانا لغو بات ہے. یہ اس میں حدیث کے اندر اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہی سراسر غلط ہے. لیکن نعتیہ، حمدیہ، قوالی کے بارے میں وضاحت کی کوشش کریں، نوازش ہوگی. جواب. شادی کے موقع پر اعلان کی غرض سے دف کی اجازت ہے، اور چھوٹی بچیاں غیر مکلف ہیں. اگر وہ بچگانہ گیت گائیں تو ان کو نہیں روکا گیا، مگر جو ان عورتوں کا گیت گانا حرام ہے. حمد و نعت کے اشعار ترنم کے ساتھ پڑھنا سننا جائز ہے، مگر ساز و آلات کے ساتھ جائز نہیں، بلکہ یہ خدا رسول کی گستاخی، بے ادبی ہے کہ ایک گندی چیز ساز و آلات سے ان کے پاک نام کو ملوث کیا جائے. اور تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. واللہ اعلم. یہاں پر ایک سائل محترم کی طرف سے بڑا عمدہ سوال پیش کیا گیا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ دف بجانا سے شادی بیاہ کے موقع پر ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ قوالی وغیرہ ہوتی ہے اور شادی اپکرن وغیرہ مہندی کے اندر یہ چیزیں بکثرت دیکھنے میں آئی ہیں کہ قوالی بھی کی جاتی ہیں اور گنگنایا بھی جاتا ہے. تو اس طریقے سے جیسے کہ کہا گیا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ قوالی کا جیسے کہ ذکر بھی ہے. دلیل پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ سائل اپنی اس بات کے اندر، اپنے سوال کے اندر، کہ جیسے کہ آپ سلام تشریف لے کر آئے مدینہ کے اندر تو وہاں کی بچیوں نے گنگنایا اور آپ نے کیا ان کو منع نہیں کیا. تو اس سے یہ کہ قوالی تو جائز ہونا چاہیے، اس کے اندر حمدیہ، نعتیہ الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ بات تو آپ کو جہاں تک بات رہی گانے کی، وہ تو سراسر لغویات ہیں، غلط ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے. تو نعتیہ قوالی، جو حمدیہ نعت ہوتی ہیں قوالی وغیرہ، تو ان کو تو جائز ہونا چاہیے، کیونکہ بچے وغیرہ جب آپ سے ہجرت کر کے آئے، تشریف لے کر آئے مدینہ، تو بچے نے گنگنایا. تو یہ اس کے بارے میں کیا ہے سوال، یہ سوال ایک سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا. تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ بچوں کا گنگنانا، جیسے کہ ایسا گنگنانا کہ وہ تو جس میں ترنم نہ ہو، سازگار نہ ہو، تو وہ بالکل جائز ہے، جس کے اندر موسیقی آلات بالکل بھی نہ ہو. تو ایسے ترنم کے اشعار کہنا بالکل طور پر جائز ہے. مگر یہ کہ عورتوں کا گانا جو کہ ان کی آواز کا ہی پردہ ہوتا ہے، اس کی ممانعت آئی ہے، ان کا گانا یہ بالکل کیا ہے شرعاً درست نہیں ہے. اور یہ کہ گانے بجانا، ڈف بجانا جس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر آپ تو حمدیہ نعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، آپ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر آتا ہے. تو اگر ان کو قوالی، سازگار آلات کے ساتھ ان پاک ناموں کو اگر آپ ملوث کرنا چاہیں گے تو وہ گناہ کے زمرے کے اندر آئے گا، گناہ کے زمرے کے اندر وہ آتا ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قوالی کے اندر جیسے کہ اس کے اندر موسیقی آلات ہوتے ہیں، تو ان پاک ناموں کو موسیقی آلات کے ساتھ ملوث کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کرنا وہ بھی کیا ہے جائز نہیں ہے. اگر آپ بغیر آلات سازگار کے کریں تو وہ یہ کہ آپ وہ کر سکتے ہیں. اشرقت نفسي بنور